السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل ناول لائف وائس۔ تمام ویڈیو اپڈیٹس کے لیے میرے چینل NLV کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر دیں۔ تو آئیے سنتے ہیں آج کی ویڈیو میں مصنفہ نمرہ احمد کا خوبصورت ناول جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 30۔ چونکہ اسے واپس انڈر گراؤنڈ ہو جانا تھا، اس لیے اگلے ہی روز اس نے عائشہ کو کال کر کے بتایا کہ وہ واپس انڈیا جا رہا ہے۔ حسب معمول وہ مان گئی۔ اب وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ جتنے دن حیا اس گھر میں رہے امت اللہ حبیب واپس آئیں۔ ان کے ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی ایسی بات ہو جائے گی کہ عبدالرحمن کی اصلیت جان جائیں گی۔ وہ اچھی خاصی ذہین لڑکی تھی، وہ اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اگر کسی دوسرے کے منہ سے وہ سنے گی تو اس کا اعتبار کھو دے گا، اس لیے بہتر تھا کہ جب تک وہ اپنا پزل باکس نہ کھولے تب تک وہ عبدالرحمن کی حقیقت سے بے خبر رہے۔ اس لیے اس نے آنے کے ذمے کچھ ایسے کام لگا دیے جو ان کو صرف چند دن مصروف رکھیں گے۔ بس یہ چند دن ہی تو رہے گی حیا عائشہ کے گھر، پھر بھلے آپ آنے واپس آ جائیں، خیر تھی۔ تیسرے روز اس نے عائشہ کو انڈین نمبر سے کال کی۔ وہ حیا سے بات کرنا چاہتا تھا، وہ اس کی آواز سننا چاہتا تھا۔ اس کے دل کو اس دن سے اب تک قرار نصیب نہیں ہوا تھا، مگر وہ اس کی بات سننا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اگر وہ اسی میں خوش تھی تو ٹھیک ہے، اس نے کہلوا دیا کہ وہ عدلار نہیں آئے گا، وہ آرام سے ادھر رہے۔ اگر یہی حیا کے سکون کا باعث تھا تو وہ ایسے ہی کرے گا۔ مگر ان دنوں بار بار اس رات کے مناظر اس کی آنکھوں کے سامنے آتے اور اس کو تکلیف دیتے تھے۔ حیا کے بازو پہ داغا WHO اور ساتھ میں آخری سلاخ کے 2 حروف RE جو جلدی سلاخ ہٹا لینے کے باعث ٹھیک سے داغے نہ جا سکے تھے اور آبلے سے بن گئے تھے، وہ منظر بہت اذیت رساں تھا۔ اگر وہ 2 لفظ ٹھیک سے داغ دیے جاتے تو وہ کتنا عرصہ اسے اذیت دیتے کوئی اندازہ نہیں کر سکتا تھا۔ ہاں ٹھیک ہے، سرجری سے وہ مٹ جاتے، مگر جب تک نہ مٹتے تب تک وہ اسے اذیت دیتے نا۔ کاش وہ ذرا پہلے پہنچ گیا ہوتا، کاش وہ اس کو جلنے کی تکلیف سے بچا پاتا، کاش۔ ممی البتہ ذرا پریشان تھی کہ حیا کہنے کے باوجود کیوں نہیں آئی۔ اس صبح جب وہ گھر پہنچا تو ممی نہیں تھی۔ انہوں نے رات کو اسے جاتے نہیں دیکھا تھا، سو ان کو معلوم نہیں تھا کہ وہ رات کہاں رہا تھا۔ دوپہر میں دونوں کی ملاقات ہوئی تو ممی نے بتایا کہ وہ حیا کے ہاسٹل گئی تھیں اور ایک اسٹوڈنٹ نے بتایا کہ شاید اسے اپنے میزبان فیملی کی طرف رکنا تھا۔ اس کے دونوں نمبرز بند آ رہے تھے، یہی بات ممی کو پریشان کر رہی تھی۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، اس کو راز رکھنے آتے تھے، بس اس نے تسلی دی کہ فون خراب ہوگا، وہ فکر نہ کریں۔ البتہ عائشہ کو اس نے فون پہ تاکید کی کہ وہ حیا سے کہے وہ اپنے گھر فون کر لے۔ اگلے روز اس نے واقعی فون کر لیا۔ اب سرکاری طور پر جہان سکندر کے ہاں اس کا نمبر آ گیا تھا، مگر اس کو وہ فون کرے یہ مناسب نہیں تھا۔ اس نے ہوٹل گرینڈ میں سے ایک بندے سے کہلوا کر حیا کے لیے نیا موبائل اور سم بھی دلوا دی تھی، اور ظاہر ہے یہ نمبر بھی اس کے پاس تھا، لیکن اگر جہان اسے فون کرے تو اس کو نمبر کہاں سے ملا جیسے سوال کی کوئی لاجیکل وضاحت نہ بنتی تھی۔ عبدالرحمن سے بات وہ کرنا نہیں چاہتی تھی، جہان اسے کال کر نہیں سکتا تھا، وہ کیسے اس کی آواز سنے، کیسے اس سے بات کرے؟ میجر احمد، ہاں میجر احمد بھی تو ہے، وہ اسے کال کر سکتا تھا کیونکہ میجر احمد عموماً ہر بات جانتا ہوتا تھا، شاید تب وہ اس کی آواز سن سکے۔ اور یہ کوشش کامیاب رہی۔ کتنے دنوں بعد اس نے حیا کی آواز سنی تھی۔ وہ حسب معمول میجر احمد سے بیزار تھی، مگر یہ طے تھا کہ وہ اس پہ اعتبار کرتی تھی، تبھی وہ اس سے پوچھ رہی تھی کہ بلیک میلرز کو کیسے قابو کیا جاتا ہے۔ اسے کون بلیک میل کر رہا تھا؟ اس کا دھیان ہاشم کی طرف گیا۔ خیر اگر وہ عبدالرحمن پاشا تھا تو وہ ہاشم کو کئی سال تک جیل سے باہر آنے نہیں دے گا۔ پھر اس نے اندھیرے میں تیر چلا کر اسے بتایا کہ وہ پرانا باکس کھول چکی ہے۔ تب وہ ہنس دیا، اس کا لاکر ابھی تک خالی تھا، جب اس نے ویڈیو رکھی ہی نہیں تو کیسا انکشاف۔ وہ تل ملا کر فون رکھنا چاہتی تھی، مگر وہ اس کو مزید سننا چاہتا تھا، یہاں تک کہ وہ سو گئی، مگر وہ اس کی خاموشی سنتا رہا۔ اس وقت وہ اپنے ریسٹورنٹ کے کاؤنٹر پہ بیٹھا ریسیپشن کے فرسٹ سر انجام دے رہا تھا۔ وہ اپنے کام نپٹا رہا تھا اور دوسری جانب اسے حیا کے سانس لینے کی ہلکی ہلکی آوازیں سنائی دیتی رہیں۔ ابھی آدھا گھنٹہ گزرا تھا کہ اسے لگا اس کے نتنے گیلے ہو رہے ہیں۔ تکلیف کی ہلکی سی لہر اٹھی اور سر کا وہی درد ہر چیز پہ چھانے لگا۔ اس نے ہاتھ سے ناک کو چھو کر دیکھا، خون۔ پہلی دفعہ سر درد سے اس کی نکسیر پھوٹی تھی۔ باتھ روم میں جا کر بیسن کے سامنے ناک اور سر کو دھوتے ہوئے بھی اس نے فون کا سپیکر آن رکھا تھا۔ وہ سو رہی تھی اور وہ بیسن پہ نڈھال سا جھکا گہرے گہرے سانس لے رہا تھا۔ 3 گھنٹے اور 20 منٹ کے بعد کال خود بخود کٹ گئی۔ چونکہ وہ انٹرنیٹ سے کنیکٹ کر کے کال کر رہا تھا، اس لیے وہ گھنٹے بعد کٹنے کے بجائے کافی دیر سے کٹی۔ موبائل بند کرتے ہوئے بالآخر اس نے فیصلہ کر لیا،
اسے اب اپنا چیک اپ کروا لینا چاہیے، کہیں نہ کہیں کچھ غلط تھا۔ اگلی صبح حیا نے اسے نمبر بھیج دیا۔ اسے نمبر ملتے ہی اسے فون کیا۔ کرنے کی بات کوئی نہیں تھی، بس وہ اس سے بات کرتے رہنا چاہتا تھا۔ اگلے روز وہ صرف اس سے ملنے عدلار آیا۔ اس نے عائشہ سے کہہ دیا تھا کہ جب وہ پورٹ پہ آئے تو بہارے کو ساتھ نہ لائے۔ عائشہ ظاہر نہیں کرے گی، مگر بہارے چھوٹی بچی ہی تو تھی، سو عائشہ نے ایسا ہی کیا۔ کھلی فضا میں کرسیوں پہ بیٹھے ناشتہ کرتے اس نے چند ایک بار کوریدنے کی کوشش کی، مگر حیا نے نہیں بتایا کہ عائشہ بہارے سے اس کی دوستی کیسے ہوئی، اور نہ ہی یہ کہ اس کے زخم کیسے آئے۔ وہ ابھی اس پہ اعتبار نہیں کرتی تھی۔ البتہ وہ دوبارہ اس کے فون کے بارے میں پوچھنے لگی، گو کہ اس نے ایک دو بار اسے ہنٹ دیا کہ وہ اسپیشل گفٹ تھا، اور اسپیشل سے مراد اسپیشل سروسز ہی تھیں، مگر وہ ابھی تک بوجھ نہیں پائی تھی۔ خود سے یوں ہی وہ نہیں بتائے گا، وہ پہلے خود بوجھے گی تبھی اسے ڈھونڈ پائے گی۔ البتہ تب وہ ذرا سنبھلا جب حیا نے کہا کہ اس کا چہرہ اپنے باس کے ذکر پہ چمکنے لگتا ہے۔ یہ اس کے اختیار میں نہیں تھا۔ اپنا ملک، اپنی جاب، سب بہت یاد آتا تھا، مگر کیا اس کی صحت اسے مزید نوکری کرنے کی اجازت دے گی؟ یہیں وہ الجھ جاتا تھا۔ وہیں اس کے ساتھ بیٹھے اس کو ممی اور عائشہ دونوں کے ٹیکسٹ موصول ہوئے تھے۔ صرف ممی کے میسج کا اس نے حیا کو بتایا، اور عائشہ کا پیغام پڑھ کر وہ صرف مسکرا دیا۔ تم نے ٹھیک کہا تھا، اتنے سارے لوگوں سے ایک وقت میں اتنے سارے جھوٹ بولتے تمہیں بالکل افسوس نہیں ہوتا۔ اب تو مجھے یقین ہو چلا ہے کہ تم کبھی انڈیا گئے ہی نہیں تھے، تم استنبول میں ہی تھے۔ یہ لڑکی بھی نا، اس نے مسکرا کر سر جھٹکتے شکریہ لکھ کر جوابی پیغام بھیج دیا۔ اس روز ساحل سمندر پر چلتے ہوئے غیر ارادی طور پر اس کے لبوں سے روہل کا ذکر نکل آیا تھا۔ روہل سے 3-3.5 برس قبل اس وقت ملا تھا جب وہ ایک چھوٹے سے کام کے سلسلے میں وہاں ایک تعلیمی ادارے میں گیا تھا۔ تب ایک طالب علم نے اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی اور ایک گولی اس کو بھی لگ گئی تھی۔ چونکہ وہ اللیگل کام کے سلسلے میں تھا، سو وہ جلد از جلد موقع سے فرار ہو گیا۔ خراب ہوتے زخم کے باعث اس کو کسی قابل اعتماد شخص کے پاس پناہ لینی تھی، اور چونکہ امریکہ آنے سے قبل وہ وہاں موجود ہر رشتہ دار کا پتہ کھوج کر لایا تھا، اس لیے وہ روہل کے پاس چلا گیا تھا۔ یہ بات اس نے روہل کو صیغہ راز رکھنے کو کہی تھی، اور جواب میں وہ یہ بات راز رکھے گا کہ وہ لڑکی روہل کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اس ڈیل کے بارے میں وہ حیا کو تو نہیں بتا سکتا تھا، سو بات ٹال گیا۔ اب پوچھتی رہے اپنے بھائی سے، اسے کیا؟ ساحل پہ حیا نے سیب چننے کی بات کی تھی۔ اس بات نے اسے اطمینان دلایا کہ اب وہ کام کر سکتا تھا جو وہ کرنا چاہتا تھا۔ وہ عائشہ بہارے کے ساتھ سیب چننے کی عادی ہو گئی تھی۔ عائشہ کے اکثر سیب موتی سے بھرے نکلے تھے، جبکہ بہارے کے اکثر خالی۔ جب جہان نے عائشہ کی سالگرہ پہ پچھلے برس ایک قیمتی انگوٹھی بطور تحفہ دی، تو 2 ماہ بعد جب عبدالرحمن پاشا کے پاسپورٹ کے مطابق اس کی سالگرہ آئی، تو عائشہ نے اسے ایک سیب سے اکٹھے نکلے 3 موتی دیے تھے۔ وہ موتی ایک ایک ننھی سی قدری خراش لیے ہوئے تھے، یعنی کہ ان کو پہچاننا آسان تھا۔ گو کہ اس نے عائشہ کو لڑائی کے بعد بتا دیا تھا کہ وہ جلد یا بدیر ان کو چھوڑ دے گا، مگر اب جب تک وہ یہاں ہے اس کو خود کو ان 2 معصوم لڑکیوں سے دور رکھنا چاہیے۔ اس طرح کی جذباتی وابستگیاں مستقبل میں ان دونوں کا دل بہت بری طرح سے توڑ سکتی تھیں۔ چھوٹا زخم بڑے زخم سے بہرحال بہتر ہوتا ہے۔ اس نے سوچا وہ عائشہ کو چھوٹا زخم دے دے تاکہ وہ مستقبل میں کبھی اس سے کوئی امید نہ رکھے۔ وہ 3 موتی آج وہ اپنے ساتھ لایا تھا۔ البتہ اس نے کسی اور طرح سے حیا کو دینے کا سوچا تھا، مگر جب وہ سیب کھولنے کے لیے چھرا لینے دور بیٹھے ان ٹورٹس کے پاس گئی تو جہان نے رخ موڑ کر اپنی جراب کے ساتھ بندھا چاقو نکالا، اپنے سیب کو آدھا کاٹا اور تینوں موتی اندر کچھ اس طرح ڈالے کہ جب وہ حیا کے سامنے سیب کاٹے گا تو وہ یہی سمجھے تھی کہ موتی اندر قدرتی طور پر تھے۔ اگر وہ یہ کام عائشہ کے ساتھ کرتا تو وہ بھانپ لیتی۔ اس کو سیپوں کا تجربہ تھا، مگر حیا نہیں جان سکتی تھی۔ اس کو یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ موقع کا انتظار کرنے والوں میں سے نہیں تھا، وہ موقع خود پیدا کرنے پر یقین رکھتا تھا۔ حیا اس کے نکلتے 3 موتی دیکھ کر بہت حیران ہوئی تھی اور متاثر بھی۔ وہ خاموش مسکراہٹ کے ساتھ اپنے لیے خاموش ستائش وصولتا گیا۔ کوئی اگر اس سے متاثر ہو رہا تھا تو اس کا کیا جاتا تھا بھلا؟ یہ چند روز بعد کی بات ہے۔ ایک روز ایک بہت ضروری کام آن پڑا۔ اسے اچانک سے کچھ بہت اہم پیپرز کی ضرورت پڑ گئی جو عدلار میں اس کے کمرے میں رکھے تھے۔ اس نے صبح عائشہ کو فون کر کے پوچھا، مگر وہ مدد کرنے سے قاصر تھی۔ تمہارا بریف کیس تمہاری الماری میں ہوگا اور وہ لاک ہوتی ہے، چابی بھجوا دو تو میں نکال سکتی ہوں۔ اس کا انداز سپاٹ تھا۔ تم رہنے دو، میں خود کر لوں گا۔ عائشہ کے لہجے کی خفگی وہ سمجھتا تھا۔ وہ یقیناً حیا کے پاس ان 3 موتیوں کو دیکھ کر بہت ہرٹ ہوئی، مگر ان دونوں کے لیے یہی بہتر تھا۔ جو بھی تھا وہ سمجھدار لڑکی تھی۔ اس نے خاموشی اختیار کر لی تھی۔ وہ اس کا اشارہ سمجھ گئی تھی۔
वैसे भी दिलों का सुकून मोहब्बत पा लेने में नहीं, अल्लाह के ज़िक्र में होता है, और वो जानता था कि आयशे को दिल का सुकून हमेशा नसीब रहेगा। उसी शाम आयशे और बहारे को एक जानने वालों के घर फोतगी में जाना पड़ गया। सो शाम में जब वो अदलार आया तो वो दोनों घर में नहीं थी। जहान घर के अकबी दरवाजे को खोलकर एक अलग थलग बने जीने से ऊपर अपने कमरे में आ गया। कमरे की एक चाबी आयशे के पास और दूसरी उसके पास होती थी। अंदर आकर उसने कमरा लॉक कर दिया, फिर वो अपने काम में लग गया। अलमारी से अपना ब्रीफकेस निकालकर बेड पे रखा और खोलकर मतलूबा फाइल्स देखने लगा। वो जानता था हया नीचे ही थी, मगर वो भला ऊपर क्यों आएगी? इतना बड़ा घर उसके लिए काफ़ी था। उसे पता ही नहीं लगेगा कि इस वक्त लापरवाही से वो ऊपर मौजूद है। यही सोचकर उसने नोटपैड उठाया और फाइल में से कुछ नाम देखकर उस पर लिखने लगा। पहले ही लफ्ज़ पर पेन की रोशनाई ख़त्म हो गई। क्या मुसीबत है? उसने पेन को ज़रा ज़ोर से झटका तो ब्रीफकेस और फाइल्स पर स्याही के मोटे मोटे कतरे गिर गए। उसने तासुब से झटकते सर को लिखना शुरू कर दिया। वो उन लोगों में से था जो कलम से लिखकर लाया अमल तरतीब देने पर यकीन रखते थे। लिखे बगैर उसे अपनी सोची गई बात भी बाज़ औक़ात समझ नहीं आती थी। अभी फहरिस्त दरमियान में थी कि स्याही फिर से सूखने लगी। उसने दोबारा कलम झटका। मोटी मोटी बूंदें फिर से ब्रीफकेस पे गिरी। इससे कबल के वो अब्दुर्रहमान पाशा की नफासत पसंदी के कत्ल पे अफसोस करता, कमरे के दरवाजे के लॉक में चाबी घुमाए जाने की आवाज़ आई। लम्हे भर को तो वो वाकई सकते में रह गया। आयशे बहारे वापस आ गई या वो हया थी? वो जो भी थी एक एक करके चाबियां लगा रही थी। वो आयशे नहीं हो सकती थी। आयशे को पता था कि दरवाज़ा कौन सी चाबी से खुलता है। अल्लाह अल्लाह। दूसरी चाबी तक उसने आनन फानन ब्रीफकेस बंद किया और अलमारी में डाला। तीसरी चाबी तक वो बाथरूम में जाकर दरवाजे के पीछे खड़ा हो चुका था। चौथी चाबी पर दरवाज़ा खुल गया। वो हया ही थी और वो अंदर कमरे का जायज़ा ले रही थी। उसने बाथरूम के दरवाजे की दरज से देखा। वो अब अलमारियाँ खोल रही थी। जल्दी में वो ना ब्रीफकेस बंद कर सका था, ना ही आखिरी अलमारी। सो हया से बिल आखिर आखिरी अलमारी खुल गई थी और अब वो उसका ब्रीफकेस निकाल कर बेड पे ले आई जहाँ चंद लम्हे कबल वो बैठा था। उसूलन उस जगह को गर्म होना चाहिए था, बल्कि चादर पे शिकने भी पड़ी थी, मगर वो ब्रीफकेस की जानब इतनी मुतवज्जे थी सो महकूज ना कर सकी। अहमक लड़की। अंदर तो उसके डॉक्यूमेंट्स थे, बर्गर किंग की फाइल्स भी थीं। वो ऐसे पकड़े नहीं जाना चाहता था। अगर वो ऐसे पकड़ा गया तो वो कभी उसका यकीन नहीं करेगी। और नहीं, उसका पेजर भी अंदर था। वो उसका पेजर ही न खोल ले। उससे शदीद गुस्सा आया, खुद पर भी और हया पे भी, मगर वो जानता था कि उसे कैसे वहाँ से निकालना है। उसने अपने मोबाइल से पेजर को बीप दी। नतीजतन पेजर बजने लगा। हस्ब तवक्को हया ने घबरा कर ब्रीफकेस बंद किया और अलमारी में डाला। वो वाकई घबरा गई थी, सो चंद लम्हों बाद वो कमरे से बाहर थी। दरवाज़ा दोबारा अंदर से लॉक करते हुए उसने दूसरे नंबर से उसे घर पे फ़ोन किया। 5वें घंटे पे हया ने भागकर फ़ोन उठाया। अगर आइंदा आपने मेरे कमरे की तलाशी ली तो अपने पैरों पे घर नहीं जाएंगी। बहुत गुस्से से उसको खरी खरी सुनाते हुए वो यही सोच रहा था कि अब उस लड़की को उसके घर से चले जाना चाहिए। हया वहाँ रह कर सेहतयाब हो, वो ये चाहता था, मगर वो उसकी जासूसी करे ये वो हरगिज़ नहीं चाहता था। फिर रात में यही बात उसने आयशे से कही कि अब हया को वहाँ से चले जाना चाहिए। अभी उसकी स्प्रिंग ब्रेक भी ख़त्म नहीं हुई। 2-4 दिन तो वो ऊपर भी ठहर सकती है, इससे ज़्यादा वो नहीं रुकेगी, और मैं अपनी मेहमान को खुद से जाने के लिए नहीं कहूँगी। मगर ये 2-4 दिन भी जहान के लिए किसी सज़ा से कम नहीं थे। वो जानता था कि हया सिर्फ अदलार में 2 वजूहात की बिना पे रुकी हुई है। एक ये कि इस्तांबुल में वो ज़ख्मों वाला चेहरा लेकर नहीं जाना चाहती, और दूसरा तजस्सुस। वो उस शख्स के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानना चाहती थी जो काफ़ी अरसा से उसे डिस्टर्ब करता रहा था। हाँ ठीक है, उसने हया को बहुत तंग किया था, मगर अब तो वो बेचारा बाज आ चुका था, मगर हया बाज नहीं आई थी। 2 रोज़ कबल की डांट भुलाकर उस दिन हया ने खुद उसको कॉल करके उससे बात की थी। उसे बहारे के लिए इस ज्वेलरी शॉप का पता चाहिए था। जवाबन उसने पता देने के बजाय वाउचर्स भिजवा दिए। कौन सा उसका अपना पैसा था? सब उन्हीं लड़कियों आने और पाशा बे का ही तो था। सो उसने वही किया जो ठीक था। ज़्यादा वक्त नहीं गुजरा था कि एक रोज़ बियो कदा के फ़ोन पर से हया का हेलो सुनाई दिया। उसने जल्दी से बिना कुछ बोले पहले वॉइस कन्वर्टर ऑन किया और फिर बात करने लगा, मगर जो बात हया ने आगे से कही वो उसे गुस्सा दिखाने के लिए काफ़ी थी। बिलाखिर वो जान ही गई थी कि अब्दुर्रहमान पाशा का एक दूसरा भाई भी था। वो पाशा बे का नाम नहीं ले रही थी, मगर नाम भी वो जानती ही होगी यकीनन। साथ में वो अखबार में उसके मुतालिक आर्टिकल लिखने की बात भी कर रही थी। उससे आगे जहान की बर्दाश्त की हद ख़त्म हो गई थी। यही डर था उसे, 2 ज़िंदगियां मैनेज नहीं कर पाएगा, और अब वही हो रहा था।
اس سے زیادہ حیا بیو قدا میں رہے اسے گوارا نہیں تھا۔ 2 روز بعد یوں بھی اسے اپنے عبدالرحمن پاشا کے کور کو ایکٹیویٹ کرنا یعنی بیو قدا واپس جا کر وہاں کچھ دن رہنا تھا، سو اب ان دونوں کو وہاں نہیں اکٹھا ہونا چاہیے۔ حیا کو اس نے پرسوں کا کہا مگر خود اگلی ہی صبح وہ بیو قدا آ گیا۔ آتے وقت اس نے حیا کو میسج کر دیا تھا۔ اس کا ارادہ آج ایک مقامی دوست سے ملنے کا تھا، آروردی، وہ مقام جہاں 2 جاسوس ملتے ہیں۔ اس کی اپنی طے کردہ وقت تھی اور وہ عیسیٰ کی پہاڑی تھی، وہاں اسے اپنے ساتھی کو چند چیزیں پہنچانی تھی۔ اس کے بعد وہ دوپہر میں حیا سے ملے گا اور اسے واپس چلنے پہ راضی کرے گا۔ ویسے بھی سلیمان ماموں نے 2 دن بعد استنبول آنا تھا، اچھا بہانہ تھا، اب وہ واپس آ جائے گی اور وہ آرام سے بیو قدا میں کام کر سکے گا۔ ویسے بھی حالات جیسے جا رہے تھے یوں لگتا تھا ترکی میں اس کا قیام جلد ختم ہونے والا ہے۔ ایسے میں اسے اپنی فکر نہیں تھی، ممی، ابا اور حیا کی فکر تھی۔ وہ تینوں اس کی فیملی تھے۔ ممی کو ان 3 برسوں میں وہ استنبول چھوڑنے پر راضی نہیں کر سکا تھا، پاکستان وہ جا نہیں سکتے تھے۔ اس نے بہت کوشش کی کہ وہ جرمنی ابا کو لے کر چلی جائیں مگر پہلے وہ نہیں مانتی تھیں، البتہ اب اس کے یہاں کام کرنے کے بعد کسی بھی طرح سے یہ خطرے والی بات تھی کہ اس کے ماں باپ یہاں ہیں۔ بالآخر ممی راضی ہو گئی تھی کہ وہ ابا کے ساتھ جرمنی چلی جائیں گی مگر جب تک جہان ادھر ہے وہ یہیں رہیں گی۔ وہ 15 جون تک ادھر ہی تھا۔ 15 جون کو ایک اہم کنسائنمنٹ کے لیے اسے انقرہ جانا تھا اور کچھ اس قسم کا آؤٹ لیک تھا کہ اس کے بعد پہلا شک اسی پہ جائے گا، اس لیے اسے کچھ عرصے کے لیے روپوش ہو جانا تھا۔ اس نے یہاں اتنے دشمن بنا لیے تھے کہ اس کے روپوش ہو جانے کے بعد کہیں کوئی اس کے عزیب قریبی کو نقصان نہ پہنچائے، اس لیے بہتر تھا کہ جانے سے قبل وہ اپنے گھر والوں کو محفوظ مقام پر منتقل کر دے۔ ممی، ابا اور حیا اس کی پہلی ترجیح تھے۔ پاشا بے کی فیملی دوسرے نمبر پر تھی۔ سب کو وہ یہاں سے بھیج دے گا مگر حیا کا سیمسٹر 5 جولائی کو ختم ہونا تھا، اسے وہ 15 جون سے پہلے کیسے بھیجے گا؟ اپنے آفس میں بیٹھے ہوئے کام شروع کرنے سے قبل وہ اس الجھن میں گرفتار تھا۔ مسائل کا حل عموماً وہ نکال لیا کرتا تھا مگر یہاں وہ قدرے مخمصے میں تھا۔ سگریٹ سلگاتے ہوئے اس نے ساتھ میں کافی بھی منگوائی تھی اور جب تک دیمت کافی لے کر نہیں آئی وہ یہی سوچتا رہا کہ حیا کو کیسے یہاں سے بھیجے۔ ایک حل تھا بالواسطہ، یعنی جہان اسے کہے کہ وہ واپس چلی جائے، اور دوسرا تھا بلا واسطہ، یعنی میجر احمد یا عبدالرحمن پاشا میں سے کوئی کہے، مگر وہ کسی کی کیوں مانے گی؟ جب اس کی سیکریٹری دیمت فردوس کافی لے کر آئی تو کچھ سوچ کر اس نے یہ بات دیمت سے پوچھ لی، کسی غیر ملکی کو ترکی سے واپس بھیجنا ہو تو کیا کیا جائے؟ دیمت ایک ایماندار اور مستعد سی ورکر تھی، وہ اس کو اپنے باس کی حیثیت سے پسند کرتی تھی مگر کبھی کبھی باتوں کے دوران وہ پاشا بے کا ذکر کر دیا کرتی تھی۔ آپ کے چھوٹے بھائی بھی بہت اچھے تھے، یہ فکرہ وہ اکثر دیمت سے سنا کرتا تھا۔ طیب حبیب شناختی کارڈ کے اعتبار سے اس سے 2 سال چھوٹا، دیکھنے میں کئی سال بڑا اور در حقیقت ہم عمر ہی تھا۔ دیمت پاشا بے کی طبیعت کی بے تکلفی پسند تھی، کیوں نہ وہ خود چاہے عبدالرحمن ہو یا چاہے جہان ہو، اس کی طبیعت اور مزاج ایک سے ہی رہتے تھے۔ وہ عبدالرحمن پاشا کے روپ میں بھی اتنا ہی سنجیدہ مزاج، خاموش طبع اور قدر تلخ تھا جتنا وہ فطری طور پر تھا۔ دیمت اس کو پسند کرتی تھی مگر چونکہ پاشا بے کے برعکس جہان نے ہوٹل گرینڈ کو غیر قانونی سرگرمیوں کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا تھا، اس لیے دیمت اس قسم کے لوگوں کی ہوٹل آمد پہ ذرا الجھی رہتی تھی۔ خیر، اس کی ساری دکھتی رگیں وہ جانتا تھا، اسے معلوم تھا کب کس کو کہاں سے دبانا ہے۔ دیمت کے پاس اس مسئلے کا سادہ سا حل تھا جو معلوم نہیں اس کے ذہن میں کیوں نہیں آیا۔ وہ کہہ رہی تھی کہ اس لڑکی جسے ترکی سے بھیجنا ہے کہ واحد کشش اگر یہاں اس کا شوہر ہے تو شوہر سے بدگمان کر دیا جائے۔ اس کا شوہر کسی سے بھی اپنے کسی مجتمع عمل کا ذکر کر سکتا تھا اور اس لڑکی کو سیٹ اپ کر کے وہ گفتگو بظاہر اتفاقی طور پر سنوائی جائے تو وہ فوراً اپنے شوہر سے دور جانے کی کوشش کرے گی۔ دیمت شاید ساری بات کسی اور نقطۂ نظر سے کہہ رہی تھی مگر اس کا ذہن ایک ہی بات پر اٹک کر رہ گیا تھا، معصوم سے اتفاق، درست ٹائمنگ۔ ہاں، وہ حیا کو جانتا تھا، وہ ایک دم سے رد عمل دینے والی، ایک دم سے بڑے فیصلے لے لینے والی لڑکی تھی۔ جس چیز سے وہ بچتا رہا تھا کہ کہیں وہ پکڑا نہ جائے، اگر وہ چیز ہو بھی جائے اور وہ خود جان جائے کہ جہانی عبدالرحمن ہے تو وقتی طور پر بے شک اس کا اعتبار کھو دے گا، لیکن بعد میں جب وہ ساری حقیقت جان لے گی تو وہ بدگمانی دور ہو جائے گی۔ 15 جون سے چند قبل ہی اس کے امتحان ختم ہونے تھے، اگر وہ یہ سب اس کے امتحان ختم ہونے کے فوراً بعد پلان کرے تو وہ اپنا آخری مہینہ کسی دوسرے ملک میں گزارنا پسند کرے گی، نہ کہ ترکی میں، ایک 2 چہروں والے انسان کے ساتھ۔ وہ فوراً اس سے دور جانے کا سوچے گی، وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی۔ جب وہ ایک دفعہ استقلال اسٹریٹ میں ریسٹورنٹ میں ڈنر کے لیے گئے تھے، وہ ڈنر جو ڈنر بریڈ ہاؤس توڑنے کے بعد معذرت کے طور پہ تھا، تب بھی غصے میں وہ فوراً اس کے پاس سے چلی گئی تھی۔ وہ غصے میں ہمیشہ یہی کرتی تھی، اب بھی یہی کرے گی۔
بھلے وہ برا بن جائے مگر اسے اپنی بیوی کا تحفظ اپنی ذات سے زیادہ عزیز تھا۔ وہ ترکی میں اسے اکیلے چھوڑ کر کبھی نہیں جا سکتا تھا۔ جانے سے قبل اس کو یہ مسئلہ نپٹانا تھا۔ دیمت کو اپنے انداز میں متنبہ کر دینے کے بعد وہ کچھ دیر سوچتا رہا کہ سیٹ اپ کس کے ساتھ ترتیب دینا چاہیے۔ وہ کون ہوگا جس کو اس طرح کے ساتھ دیکھ کر وہ اسے دور جانے کا سوچے گی؟ طیب حبیب پاشا۔ وہ بہت متجس تھی نا عبد الرحمن کے گمشدہ بھائی کے بارے میں، تو چلو اس طرح وہ اس کا تجسس دور کر دے گا۔ پاشا بے سے اسے ملنا ہی تھا، باقیوں کی طرح اس کے لیے بھی وہ انڈیا میں تھا، اور چونکہ پاشا بے اس سے ناراض بہت تھا اس لیے پہلے جہان کو اپنے اور اس کے تعلقات درست کرنے تھے۔ وہ اس سے بہت خفا صحیح مگر وہ اس کو نہ نہیں کر سکتا تھا۔ لالچی انسان کبھی عبد الرحمن اپنے پاشا جیسے بھائی کو نہ نہیں کیا کرتا۔ طیب حبیب پاشا کے لیے استنبول میں ہی 2 جگہ محسوس تھیں جہاں وہ عبد الرحمن سے مل سکتا تھا، ایک برگر کنگ اور دوسرا ہوٹل گرینڈ۔ وہ جانتا تھا کہ طیب حبیب استنبول میں ہی ہے، اور چونکہ وہ خود بیوقدہ آ چکا تھا اس لیے اس نے مناسب انداز سے اسے پیغام لکھا، آیا کہ وہ طیب ہوٹل گرینڈ آئے گا یا وہ خود برگر کنگ آ جائے۔ اسے معلوم تھا کہ طیب حبیب انکار نہیں کرے گا، اور اس نے انکار نہیں کیا۔ اسے عبد الرحمن کی ضرورت تھی۔ اس نے برگر کنگ پہ چند روز بعد ملنے کی حامی بھر لی۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ بھی استنبول سے باہر ہے، واپس آتے ہی اس سے ملے گا۔ اب نامعلوم یہ سچ تھا یا نہیں، بہرحال اسے اب طیب حبیب کا انتظار کرنا تھا۔ کافی پی کر اس نے ایک میٹنگ بلا لی تھی۔ ابھی اس سے فارغ ہوا ہی تھا کہ حیا کا فون آنے لگا۔ پتہ نہیں یہ کیسا رشتہ تھا جس کا وہ اس سے ذکر نہیں کرتا تھا مگر اس کا فون کاٹ بھی نہ سکا۔ میٹنگ اس وقت برخاست ہو رہی تھی، سب اٹھ رہے تھے۔ کانفرنس روم میں شور سا مچا تھا جب اس نے حیا کی کال وصول کی۔ حیا کو اس نے سچ ہی بتایا کہ وہ دوست سے ملنے آیا تھا۔ عجلت میں بات ختم کرتے ہوئے اس نے فون کان سے ہٹایا اور بورڈ ممبران سے اختتامی الفاظ بآواز بلند کہتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے اسے احساس ہوا کہ فون ابھی تک آن تھا۔ اس نے جلدی سے کال کاٹی۔ وہ ترک میں بات کر رہا تھا۔ حیا نے کچھ بھی نہیں سنا ہوگا یقیناً، سو اسے پریشانی نہیں ہوئی۔ واپس اپنے آفس میں آ کر اسے بیٹھتے دیر نہیں ہوئی تھی جب اس کے موبائل پہ ٹریسر الرٹ بجنے لگا۔ وہ چونک سا گیا۔ اس کا ٹریسر اسی علاقے کے قریب تھا۔ کیا حیا آس پاس تھی؟ وہ کیوں ادھر آ رہی تھی؟ ابھی دوست سے ملاقات میں کافی وقت تھا اور ہوٹل کا کام وہ بعد میں دیکھ لے گا۔ پہلے اسے اپنی بیوی کو ہینڈل کرنا تھا۔ لباس بدل کر، جینز والا رف حلیہ بنا کر، سر پر پی کیپ لیے وہ اپنے آفس کی پرائیویٹ لفٹ سے نیچے آیا اور آخری فلور پہ پیچھے کی طرف سے باہر نکل گیا۔ قریب سے اس نے بھگی لی اور اسے پھولوں کی مارکیٹ کا چکر لگانے کو کہا۔ جب اسے بالآخر وہ پھولوں کے اسٹال پہ نظر آ گئی تو وہ بھگی سے اترا اور واپس ہوٹل کے عقبی پارکنگ ایریا تک آیا۔ ایک کام کرنا وہ بھول گیا تھا اور وہ بھلے وہ دیکھتی رہی، یہ کام اسے کرنا تھا۔ اس نے اپنے گارڈ کو اپنے والیٹ میں لگی حیا کی ایک تصویر دکھائی۔ یہ لڑکی کبھی تمہیں اپنے آس پاس نظر آئی ہے؟ نہیں سر۔ گارڈ نے نفی میں سر ہلایا۔ ٹھیک ہے، اگر یہ کبھی ہوٹل میں داخل ہونے کے لیے اس طرف آئے تو اس کو اندر مت جانے دینا اور فوراً مجھے اطلاع کرنا۔ تمام یعنی اوکے۔ گارڈ نے فوراً تابعداری سے سر ہلایا۔ جہان نے والیٹ جیب میں واپس ڈالا اور پلٹ آیا۔ ابھی اسے اپنی بیوی کو رنگے ہاتھوں پکڑنا تھا جو اس کی جاسوسی کر رہی تھی، پھر اسے اچھا خاصا شرمندہ کر کے تاکہ وہ دوبارہ اس کا تعاقب کرنے کی کوشش نہ کرے، وہ عیسیٰ کی پہاڑی کی راستے کی طرف پہ چل دیا۔ مگر چونکہ وہ پہلے اس کو کہہ چکا تھا کہ وہ 2-3 سال بعد ادھر آیا ہے، اس لیے اس بات کو نبھانے کے لیے وہ کبھی کبھی ظاہر کر دیتا تھا کہ اسے راستہ یاد نہیں۔ توقع کے عین مطابق وہ اس کی طرف سے مطمئن تھی۔ وہاں عیسیٰ کی پہاڑی کے سبزہ زار پہ بیٹھے اس نے نوٹ کیا کہ حیا نے ان تینوں موتیوں کو پہن رکھا تھا اور یہ گردن والی چین تو بہارے کی تھی۔ وہ اسے پہچانتا تھا۔ البتہ ایک فرق اس نے محسوس کیا تھا، وہ عموماً گردن کے گرد دوپٹہ لیا کرتی تھی، البتہ آج اس نے اپنی شال شانوں کے گرد اچھے سے لپیٹ رکھی تھی۔ یا تو عائشہ کی کمپنی کا اثر تھا یا پھر وہ اسے حلیمہ عثمان کے پاس لے گئی ہوگی۔ جو بھی تھا، اسے یہ نامحسوس سی تبدیلی اچھی لگی تھی۔ اگر یہ نہ ہوتی تب بھی وہ اسے اس کی تمام خوبیوں اور خامیوں سمیت قبول کر چکا تھا۔ جب ادھر بیٹھے حیا نے اس سے کبھی جلنے کا زخم محسوس کرنے کا پوچھا تو لمحے بھر میں جیل میں بیتے وہ تاریک دن اور اندھیری راتیں اس کے ذہن میں آئیں، مگر وہ بات ٹال گیا۔ اسے اپنے زخم دکھا کر ہمدردی حاصل کرنے کا شوق ہرگز نہیں تھا۔ وہ اس سے باتیں کرتے ہوئے دور الاؤ کے پاس بیٹھے لوگوں کے گروپ کو دیکھ رہا تھا۔ اسی میں ایک لڑکا اس کا دوست تھا۔ ابھی ملاقات میں وقت تھا مگر وہ وہیں سے اسے پہچان گیا تھا۔ اس لڑکے کی عمر کم تھی، شاید 25 برس۔ اس کے لیے تو وہ ایک جونیئر ایجنٹ ہی تھا، جونیئر مگر بہادر اور ذہین۔
اس کو پاکستان جانا تھا اور جہان سے کچھ چیزیں لے کر جانا تھا۔ وہ ایک کام پہلے بھی ساتھ کر چکے تھے اور اپنے سینئر ایجنٹ کی وہ لڑکا عمر بہت عزت کرتا تھا۔ اس کو عمر کا اصل نام معلوم نہ تھا، ورنہ وہ کبھی اپنے ملک کی باتیں کرتے تھے۔ اجازت ہی نہیں تھی، مگر وہاں بیٹھے حیا سے اس کی رپورٹ کا پوچھتے ہوئے بھی وہ عمر کی موجودگی سے ہی بہت اچھا محسوس کر رہا تھا۔ اپنے ملک کی تو ہوا بھی اچھی لگتی ہے، یہ تو پھر ہم پیشہ ہم وطن تھا۔ میں عبدالرحمن پاشا کے گمشدہ بھائی پہ رپورٹ لکھ رہی ہوں۔ کسی اور دھیان میں اس نے حیا کی بات سنی اور اگلے ہی لمحے وہ سیدھا ہو بیٹھا۔ وہ کیا کہہ رہی تھی؟ جب فون پہ حیا نے کہا تھا کہ وہ کچھ لکھ رہی ہے تو وہ اسے یوں ہی خالی خوبی سی دھون سمجھتا تھا، مگر اب وہ جو کچھ بتا رہی تھی اس نے لمحے بھر کو جہان کا سانس ہی روک دیا۔ بات رپورٹ کی نہیں تھی، اس کی رپورٹ کبھی لکھی جانی تھی نہ کسی نے شائع کرنی تھی۔ بات یہ تھی کہ اس کو یہ ساری باتیں کون بتا رہا تھا۔ اگر عائشہ نے بتایا ہے تو پھر یہ بات خطرے کی علامت تھی کہ عبدالرحمن کے گھر سے باتیں باہر نکل رہی تھیں۔ پاشا بے نئی زندگی شروع کرنے جا رہا تھا۔ ذاتی اختلاف ایک طرف، وہ ان کا ایجنٹ تھا اور اس کی حفاظت کو یقینی بنانا ان کا فرض۔ اب اس کے گھر سے، اس کی بیوی کی طرف سے کوئی ایسی بات باہر نکلے جو پاشا بے کو نقصان پہنچائے یا اس کو مضطرب کرنے کے لیے کافی تھا۔ حیا اور عائشہ پھر یہ باتیں اور لوگوں سے بھی کہتی ہوں گی، ایک صرف جہان سے تو ذکر نہیں کیا ہوگا نا۔ یہ باتیں عدلار میں نہیں پھیلنی چاہیے۔ دنیا ویسے تو چھوٹی ہی تھی، مگر بیو قضا تو بہت چھوٹا تھا۔ بہت مشکل سے اس نے بات کا رخ پھیرا۔ چونکہ وہ حیا سے ایسی بات کی توقع نہیں کر رہا تھا، اس لیے وہ خود بھی ذرا پریشان ہو گیا تھا۔ وہ اس کے ساتھ پہاڑی سے نیچے تک آیا، پھر وہ سامان لینے چلی گئی تو وہ واپس اوپر آیا، عمر سے ملا، امانت پہنچائی اور واپس بندرگاہ پہ آ گیا۔ کل وہ دوبارہ بیو قضا آئے گا اور عائشہ سے نپٹے گا، مگر آج یا کل اسے وہ ویڈیو لاکر میں رکھ دینی چاہیے۔ ہو سکتا ہے وہ پزل باکس کھول چکی ہو اور اب جب کہ وہ استنبول جا رہی تھی تو وہ جلدی بدیر لاکر ڈھونڈ ہی لے گی۔ اگلے روز وہ بیو قضا آ گیا۔ وہ ہوٹل میں تھا جب عائشہ نے اسے میسج کیا کہ حیا کل چلی گئی تھی سو وہ گھر آ سکتا ہے۔ عائشہ جانتی تھی کہ وہ اس کے ساتھ گئی ہے، مگر اسے اطلاع دینے کا مقصد اسے گھر بلانا تھا۔ آنے بھی گزشتہ رات آ گئی تھی۔ وہ زیادہ دیر ان کو عدلار سے دور نہیں رکھ سکتا تھا، تو اچھا ہوا کہ حیا ان کے آنے سے قبل جا چکی تھی۔ عائشہ کو اس نے گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام بھی نہیں کیا، نہ ہی اس کے مخاطب کرنے پہ ٹھیک سے بات کی۔ عائشہ کو موتیوں والی بات معلوم ہو چکی تھی اور اس نے یہی قیاس کیا کہ عبدالرحمن اسے تھپڑ پہ ابھی تک خپا تھا، تبھی سوائے اس رات کے اس نے عائشہ سے ٹھیک سے بات نہیں کی تھی۔ وہ پھر سے معذرت کرنے آئی تھی، مگر جہان کو، حیا کو پاشا میں کے متعلق بتانے پہ جھڑکنے پہ وہ خفا ہو کر واپس چلی گئی۔ وہ اسٹڈی سے مطلوبہ اشیاء لے کر پلٹنے ہی لگا تھا کہ اس کی نظر میز پہ رکھے پزل باکس پہ پڑی۔ وہ ایک دم ٹھہر گیا، پھر باکس اٹھا کر دیکھا۔ جلی ہوئی اطراف، ابری ہوئی سطور، 6 چوکٹھے، الٹ پلٹ کر دیکھنے سے ہی وہ جان گیا کہ یہ وہی پزل باکس ہے۔ جب اس نے عائشہ سے باکس منگوایا تھا تو اس کی شکل یہ نہ تھی اور اس کا کوڈ عائشہ پہ سیٹ تھا۔ چونکہ وہ انگریزی حروف تہجی پہ بنایا گیا تھا، اس لیے عائشہ کے نام کے ہجے انگریزی کے حساب تھے، ورنہ مرک میں اس کا نام عائشہ گل لکھا جاتا تھا۔ اس میں انگریزی حروف ایس کے نیچے ننھی سی لکیر ہوتی تھی۔ ترک اگر عام ایس لکھنے سے اسے سین کی آواز سے پڑھتے، لیکن اگر وہ ایس تلے لکیر ہوتی تو اسے شین کی طرح پڑھا جاتا تھا۔ بعد میں جہان نے اس کو کھول لینے کے بعد اس کا کوڈ ٹاکسم سیٹ کر دیا تھا۔ وہیں اسٹڈی میں کھڑے کھڑے اس نے کوڈ کو اوپر نیچے کیا، ٹاکسم پہ باکس کھل گیا۔ اندر اس کے لاکر کی سلیب، چابی اور کاغذ ویسے ہی پڑے تھے۔ اس نے پھر سے باکس بند کیا، سلائیڈز آگے پیچھے کیں اور وہیں کھڑے کھڑے سوچنا چاہا کہ اس لاپرواہی کی وہ اپنے بیوی کو کیا سزا دے۔ حد ہو گئی، جو چیز اس نے بہت احتیاط سے اس تک پہنچائی تھی اس کو یوں ادھر بھول کر چلی گئی۔ غصہ اسے آیا مگر وہ دبا گیا۔ اب وہ کیا کرے؟ یہ باکس یہیں پڑے رہنے دے، مگر ایسی صورت میں ملازمہ یا عائشہ کے ہاتھ لگ سکتا تھا اور عائشہ سے وہ ویسے ہی ذرا محتاط رہتا تھا۔ پھر کیا کرے؟ عائشہ کو باکس دے کے اسے بحفاظت حیا تک پہنچا دے۔ جو بھی تھا، عائشہ امانت دار لڑکی تھی، امانت کو کھول کر نہیں دیکھی تھی، مگر نہیں، ہاشم نے باکس بنواتے وقت یہی کہا تھا کہ عبدالرحمن کو اس بات کی خبر نہیں ہونی چاہیے۔ پھر عبدالرحمن جو کہ اس چیز میں ملوث ہی نہیں تھا، وہ باکس واپس حیا تک کیوں پہنچائے گا؟ اس کی کور سٹوری میں جھول آ رہا تھا۔ کچھ دیر وہ سوچتا رہا، پھر ایک دم سے اسے خیال آیا، بہار گل۔ وہ ہر کسی سے راز رکھ سکتی تھی سوائے اپنی بہن کے۔ وہ اپنا سارا کھایا پیا اپنی بڑی بہن کو ضرور بتاتی تھی۔ اس نے ذہن میں ایک لائحہ عمل ترتیب دیا اور باکس پکڑے باہر آیا۔ یہ تو حیا کا ہے۔ اس کے استفسار پہ بہارے نے حیرت سے باکس کو دیکھتے ہوئے بتایا، وہ یہیں بھول گئی۔
کل اس کا کزن آیا تو اسے جلدی میں جانا پڑا. تمہیں پتہ ہے اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے. اس نے بڑے اشتیاق سے بتایا. بہارے نے حیا کے کزن کو کہاں دیکھا تھا؟ اسے اچنبھا ہوا، مگر جان بوجھ کر اس کی بات نظر انداز کرتے ہوئے اس نے بہارے سے سوالات پوچھنے شروع کیے. باکس کس نے حیا کو دیا، کس نے بنایا، وغیرہ وغیرہ. وہ جاننا چاہتا تھا کہ کیا وہ پکڑا جا سکتا تھا یا نہیں، مگر لگتا تھا حیا کو صرف باکس کھولنے میں دلچسپی تھی. اس نے بھیجنے والے کی زیادہ تحقیق نہیں کی تھی. اس نے بہارے سے کہہ دیا کہ وہ باکس اب اس کے پاس رہے گا، اور وہ جانتا تھا بہارے بہت دیر تک یہ راز نہیں رکھے گی، وہ عائشہ کو ضرور بتائے گی. آنے کہتی تھی یہ دونوں آنے گل کی بیٹیاں ہیں. ان کی ماں نے ان کو کچھ کھلایا نہیں جب تک کہ اس پہ اللہ کا نام نہ پڑھ لیا ہو، اس لیے یہ نہ کبھی امانت کی خیانت کر سکتی ہیں نہ دھوکہ دے سکتی ہیں. بہارے کو لاکھ اپنی بہن کے در سے چڑ ہو، وہ آخر تھی عائشہ کی بہن. وہ حیا کی امانت، مہمان کی امانت اس تک ضرور پہنچائے گی، ساتھ میں یہ بھی بتائے گی کہ عبدالرحمن اس باکس کو اس سے دور کرنا چاہتا تھا. شاید یہی سن کر حیا اگلی دفعہ اس کو کہیں رکھ کر بھولے گی نہیں. جب وہ واپس پلٹا تو اس کو معلوم تھا بہارے اس کے پیچھے دبے قدموں ضرور آئے گی. اس کو میز تلے درازوں کی چابی کے سراغ اور دیواروں کے پیچھے سے باتیں سننے کا بہت شوق تھا، اس لیے جب وہ اپنے کمرے میں گیا تو اس نے دروازہ کھلا رہنے دیا اور بہارے کے سامنے الماری لاک کر کے چابی دراز میں ڈال دی. اب وہ پہلی فرصت میں جا کر اپنی بہن کو یہ بات بتائے گی اور عائشہ فوراً سے پیشتر حیا تک اس کا باکس واپس پہنچا دے گی، اور کم از کم اس سے وہ اتنا تو جان لے گا کہ بہارے گل راز رکھ سکتی ہے یا نہیں. اپنی بہن سے تو شاید بالکل نہیں. اسی رات اپنے کمرے میں اس نے وہ ویڈیو ریکارڈ کی اور اس میں وہ سب کہہ دیا جو وہ کہنا چاہتا تھا. اگر کچھ نہیں بتایا تو ابا کے ہاتھوں مارے جانے والے جاسوس کا قصہ کہ وہ ابا کا راز تھا، اور فریحہ کی جاسوسی کا قصہ کہ وہ فریحہ کا راز تھا، اور اپنے سر درد کا قصہ کہ وہ اس کا اپنا راز تھا، اور راز نبھانے اسے بہت اچھے سے آتے تھے. اس رات وہ سو نہیں سکا. صبح جب وہ واپس استنبول آیا تو سر درد سے پھٹا جا رہا تھا. جواہر جا کر اس نے اپنے لاکر میں USB فلیش رکھی اور پھر واپس ریسٹورنٹ آ گیا. پوری رات کی بیداری کے بعد اب وہ پچھلے کمرے میں ایک صوفے پہ بیٹھا اور سر صوفے کی پشت سے لگایا ہی تھا کہ آنکھیں بند ہونے لگی. اس سے نیند میں گئے چند منٹ ہی گزرے کہ موبائل بجنے لگا. بدقت اس نے آنکھیں کھولی، سیدھا ہوا اور جیب سے فون نکال کر دیکھا. ایکسچینج اسٹوڈنٹ کال کر رہی تھی. ایک تو یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ٹھیک سے چین بھی نہیں لینے دیتی. ایک لمحے کے لیے جہان نے سوچا کہ نظر انداز کر دے، پھر پتہ نہیں کیوں وہ نہیں کر سکا اور کال اٹھا لی. آپ کا مطلوبہ نمبر اس وقت سو رہا ہے، برائے مہربانی کافی دیر بعد رابطہ کریں، شکریہ. وہ بولا تو اس کی آواز خمار آلو تھی. جہان اٹھو اور میری بات سنو، وہ بہت جھلا کر کہہ رہی تھی. وہ چاہتی تھی جہان اب بھی اسی وقت ٹاکسم میں مرامر ہوٹل پہنچے. سلیمان ماموں کے کوئی دوست آئے ہوئے تھے. وہ سخت کبیدہ خاطر ہوا. میں نہیں آ رہا، مجھے آرام کرنے دو. جواب میں وہ بے حد خفا ہوئی اور اپنا پسندیدہ جہنم میں جاؤ بول کر فون رکھ دیا. جہان نے پھر سے سر صوفے کی پشت سے ٹکا کر آنکھیں موند لی، مگر اب نیند کا آنا ناممکن تھا. کچھ دیر بعد حیا کا پھر میسج آیا. وہ اسے بلیو موسک بلا رہی تھی. اس کو جوابی ٹیکسٹ کر کے چھیڑتے ہوئے وہ اٹھا، شرٹ بدلی، چہرے پہ چھینٹے مارے اور چابی اٹھا کر ریسٹورنٹ سے باہر آ گیا. حیا نے میسج پہ بلیو موسک کا کہا تھا اور نیلی مسجد کی باہر کے سبززار پہ 10 پنجوں پہ ہی وہ اسے دور سے نظر آ گئی تھی. ایک لمحے کے لیے تو وہ اسے واقعی پہچان نہیں پایا تھا. حیا نے سر پہ دوپٹہ لے رکھا تھا، گہرے سبز رنگ کا دوپٹہ جس کو وہ مستقل چہرے کے گرد ٹھیک کر رہی تھی. چونکہ اسے دوپٹہ لینے کی عادت نہیں تھی اس لیے وہ بار بار سر سے پھسل جاتا تھا. نیلی مسجد کے باہر کبوتر پھڑ پھڑاتے ہوئے اڑ رہے تھے. کتنی ہی دیر تو وہ اس منظر کو ٹھہر کر دیکھے گیا. ایک دم سے اسے کچھ یاد آیا تھا. جب وہ انڈیا میں تھا اور اس بک سٹال کے ساتھ وہ لڑکی ملی تھی جسے ظاہر ہے کہ اپنوں نے ہی بھیجا تھا، اور وہ اسے آفیسر کا نام دکھا گئی تھی جو اس کی مدد کرے گا اور بعد میں جیل سے فرار ہوا تھا. اس لڑکی کے سر بھی ایسے ہی سفید دوپٹہ تھا. خوبصورت، بہت خوبصورت، جیسے علی کرامت کی ممی تھی، جیسے آنے گل کی بیٹیاں تھی اور جیسے اب اس کی بیوی تھی. یہی تو چاہا تھا اس نے کہ اس کی بیوی ایسی ہو. بھلے وہ چہرہ نہ ڈھکے مگر باقی ہر طرح سے خود کو ڈھکے، اور آج اس کی ساری خواہشیں پوری ہو گئی تھیں. اس کو بھی ایک مرا مرا جمیلہ مل گئی تھی، اور تبھی اس کی نگاہ حیا کے مقابل بیٹھے نوجوان پہ پڑی. اور ریسٹورنٹ سے وہ فرینک پین کیوں نہیں لایا؟ آخر یہ شخص یہاں کیا کر رہا تھا؟ ایک لمحے کو اسے شدید غصہ چڑھا، مگر جب اس نے دوبارہ حیا کو دیکھا تو جیسے بہت سے مناظر ایک منظر کی روشنی میں غائب ہو گئے. داور کی مہندی کی ویڈیو، حیا کو اس آدمی کی کار میں بیٹھنا، بارش میں سرخ کوٹ میں ٹاکسم پہ چلتی لڑکی، کتنے ہی منظر سارے غائب ہوتے گئے.
ایسے جیسے کبھی تھے ہی نہیں۔ پیچھے صرف ایک منظر بچا، بار بار چہرے کے گرد دوپٹہ ٹھیک کرتی خفا اور اداس سی بیٹھی لڑکی جو ذرا غصے سے سامنے بیٹھے شخص کو کچھ کہہ رہی تھی۔ جب وہ ان کے قریب آیا تو وہ چونکی اور ایک دم جیسے اس کا چہرہ کھل اٹھا۔ وہ حیران تھی اور خوش بھی۔ وہ اتنی بے اختیار ہو کر اٹھی کہ موبائل جو شاید اس کی گود میں تھا زور سے نیچے جا گرا۔ جہان ہی ابا کے دوست کے بیٹے، وہ تعارف کرانے لگے۔ اب وہ کیا بتاتا کہ وہ اس آدمی کو پہلے سے جانتا ہے، مگر ولید کو وہ ضرور کچھ بتانا چاہتا تھا۔ سلیمان ماموں اور حیا سے بہت ہی اپنائیت سے بات کرنے کے بعد اس نے لغاری صاحب کی سوالیہ نگاہوں کے جواب میں مسکراتے ہوئے اپنائیت سے سارے رشتوں کی وضاحت ایک فقرے میں کر دی۔ میں جہان سے کنزر ہوں، سلیمان ماموں کا بھانجا اور داماد حیا کا ہسبینڈ۔ اور اس ایک فقرے نے اس کے اپنوں کو جو حیرت بھری خوشی عطا کی، اس سے سلیمان ماموں کا داماد اور بھانجا اور حیا کا ہسبینڈ بالآخر یہ بات جان گیا کہ وہ سب یہ رشتہ چاہتے تھے۔ ساری ناراضیاں دور ہوئیں، سارے گلے ختم ہوئے۔ اس نے جب اپنی بیوی کو شخص کے سامنے مان دیا جس کے اور اس کی بیوی کے درمیان کبھی کچھ نہیں رہا تھا، ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ شام کو جب ماموں اور ممی لاؤنج میں تھے، وہ کچن میں حیا کی مدد کروا رہا تھا، تب اس نے حیا کا پلان جاننے کی کوشش کی۔ وہ اسے ترکی سے بھیجنا چاہتا تھا، مگر حیا نے ابھی کچھ طے نہیں کیا تھا کہ اسے ترکی میں رہنا ہے یا کسی دوسرے ملک۔ جہان نے لندن جانے کی بابت پوچھا۔ نیلی مسجد میں اس کے اعتراف کے بعد وہ ایمے تک ذرا شرزر تھی، تو فوری فیصلہ نہ کر سکی۔ ممی اور ابا کو وہ لندن میں سیٹل کر رہا تھا۔ اگر حیا لندن جانے پہ راضی ہو گئی تو وہ ساتھ بھیج دے گا، لیکن اگر وہ راضی نہیں ہوئی تو دوسرا طریقہ استعمال کرے گا۔ شام میں ان کی منگنی ہوئی۔ ممی کو جیسے پتہ چلا کہ اس نے سب کے سامنے یہ اعتراف کیا ہے، وہ بہت خوشی سے 2 انگوٹھیاں نکال لائیں جو انہوں نے موقع کے لیے سنبھال کر رکھی تھیں۔ وہ واقعی اس روز مطمئن تھا۔ جب رات میں وہ ماموں کو چھوڑ کر گھر واپس آیا تو اس کا ارادہ اپنی بیوی کے ساتھ اچھی سی کافی پینے اور کوئی اچھی سی مووی دیکھنے کا تھا۔ فیملی والا احساس بہت عرصے بعد دل میں جاگا تھا اور وہ اس احساس کو جینا چاہتا تھا، مگر اس سے قبل حیا نے اسے بری خبر سنا دی۔ تمہارے لیے فون آیا تھا، کوئی لڑکی تھی، نام تو نہیں بتایا، مگر کہہ رہی تھی کہ تمہارا پارسل اسے نہیں ملا، کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا ہے۔ اور کسی نے واقعتاً اس کا سانس روک دیا۔ اس کا گھر ایک سیف ہاؤس کے طور پر استعمال ہوتا تھا۔ وہ جانتا تھا وہاں شام سے ایک کانٹیکٹ کی کال آ سکتی تھی اور اس کو پارسل نہ ملنے کا مطلب بہت واضح تھا۔ جو کچھ اس نے یہاں سے بھیجا تھا وہ واپس نہیں پہنچا تھا، بلکہ کسی غلط ایڈریس پہ چلا گیا۔ اس نے 1 سیکنڈ کے 1000ویں حصے میں پیغام کو ڈی کوڈ کیا۔ اس کا بھیجا ہوا لڑکا عمر واپس نہیں پہنچا تھا، بلکہ گرفتار ہو گیا تھا۔ تو یقیناً بہت ایمرجنسی سچویشن تھی، اس لیے پیغام اس کے گھر چھوڑ دیا گیا تھا۔ عین ممکن تھا کہ پیغام جس نے بھیجا ہو وہ بھی جلدی جلدی اپنی جگہ سے پیک اپ کر کے نکل رہی ہو۔ خدایا، یہ کیا ہو گیا تھا؟ اس کا لڑکا پکڑا گیا تھا۔ جیل، تشدد، اذیت، اس کے ہر طرف وہی تنگ تاریک سیل جانے لگا۔ ایسے میں کافی، مووی، سب فضول تھا۔ پوری رات وہ اسی صوفے پہ بیٹھا ہینڈلر کی کال کا انتظار کرتا رہا، مگر کال نہیں آئی۔ 2 راتوں کی بے خوابی کے باعث صبح تک اس کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھیں، مگر وہ وہیں بیٹھا رہا۔ ہر کوئی جیل سے فرار نہیں ہو پاتا۔ لوگ برسوں جیل میں سزا اور تشدد کاٹ کر وہیں خاموشی سے جان دے دیتے تھے۔ ایک اور سپاہی ضائع ہو گیا، ایک اثاثہ ضائع ہو گیا۔ اس کی اذیت کی کوئی حد نہیں تھی۔ اس سارے میں حیا کا خیال اس کے ذہن سے بالکل نکل گیا۔ صبح ہوتے ہی وہ واپس چلی گئی۔ جہان نے روکا بھی نہیں۔ اس کے پاس کرنے کو بہت سے دوسرے کام تھے۔ اگلے روز وہ بیوقدہ چلا گیا۔ حیا پزل باکس جواہر کا لا کر اس نے سب کچھ ذہن سے جھٹک کر خود کو ہوٹل گرینڈ میں مصروف کر لیا۔ ریسٹورنٹ میں اس نے بتا دیا تھا کہ اس کی دوست حیا شام میں آئے تو کہنا کہ جہان جلدی اٹھ کر چلا گیا ہے، اگر صبح میں آئے تو کہنا وہ آیا ہی نہیں۔ چند روز وہ واقعی نہیں آئے۔ عمر کی گرفتاری کی بھی تصدیق ہو گئی۔ پھر انہی دنوں وہ بالآخر خود کو راضی کر کے انقرہ لے آیا۔ یہاں اسے اپنا چیک اپ کرانا تھا۔ سر کا بدترین درد جو سر سے ہوتا اب گردن تک آ جاتا تھا، اسے اب علاج چاہیے تھا۔ جیل سے رہا ہونے کے بعد اس نے گردن کے ایک طرف کا MRI کروایا تھا، مگر برین MRI اس نے نہیں کروایا تھا۔ اپنا درد اس نے ہر جگہ چھپایا تھا، تب اتنی تکلیف ہوتی بھی نہیں تھی۔ یہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھی تھی۔ 5 سال جہان نے اس اذیت کے ساتھ گزارے تھے۔ اب بالآخر وہ اس کا سامنا کرنا چاہتا تھا۔ MRI سے قبل سادہ ایکس رے سے ہی سارا معاملہ صاف ہو گیا۔ اس کو ایکس رے دکھانے سے قبل ڈاکٹر نے پوچھا تھا، کیا تمہیں کبھی سر پہ کوئی چوٹ آئی تھی؟ کوئی ایکسیڈنٹ جس میں سر کسی چیز سے ٹکرایا ہو؟ ہاں، میری لڑائی ہو گئی تھی کچھ لوگوں سے۔ انہوں نے مجھے سر پر ایک تلے کی طرح کی چیز سے مارا تھا، جس سے سر سے خون بھی نکلا تھا۔
مگر خون اتنا زیادہ نہیں تھا، آنکھ کے قریب زخم سا ہوا تھا جس سے تھوڑا سا خون نکل کر کن پٹی تک ہی گرا تھا۔ مجھے افسوس ہے، لیکن ساتھ ہی ڈاکٹر نے اس کا ایکس رے اس کے سامنے رکھا۔ شاید جس چیز سے انہوں نے تمہیں مارا تھا اس پہ چھوٹی سی کیل لگی ہوئی تھی، یہ 1.1 انچ کی کیل جو تمہاری آنکھ کے قریب گھس گئی تھی۔ اس نے بے اختیار آنکھ کے قریب چہرے پہ ہاتھ رکھا، اور وہ ایک آبجیکٹ فورجن کے ساتھ پچھلے 5 برس سے رہ رہا تھا اور اسے کبھی پتہ نہیں چل سکا اب کیا ہوگا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ ماضی کا افسوس کرے یا مستقبل کے لیے پریشان ہو۔ اسے واقعی کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ ہمیں سرجری کے ذریعے یہ فارن آبجیکٹ ریموو کرنا پڑے گا، مگر ڈاکٹر متذبذب سا رک گیا۔ آپ بتا دیں جو بھی بتانا چاہتے ہیں، میں تیار ہوں۔ بمشکل اس نے خود کو کمپوز کر لیا تھا۔ دیکھو، میڈیکل ہسٹری میں بہت سے ایسے کیسز آئے ہیں جس میں لوگ برسوں فارن آبجیکٹ کے ساتھ رہتے ہیں اور انہیں علم بھی نہیں ہوتا۔ وہ آدمی جس کے گلے کے قریب چاقو کا پھل، اور میرا مطلب ہے واقعی چاقو کا پھل گھس گیا تھا، 4 برس تک اس کو علم ہی نہیں ہو سکا کہ اس کے گلے میں کچھ ہے۔ اور جرمنی کی ایک عورت 30-35 برس تک اپنے برین میں 8 سینٹی میٹر لمبی پینسل لیے رہی۔ سرجری سے ایسی بہت سی چیزیں نکالی جاتی رہی ہیں، مگر وہ پھر رکا۔ یہ ننھی سی کیل تمہاری آپٹک نرو کے بالکل ساتھ پھنسی ہے۔ چند ملی میٹر بھی آگے پیچھے ہوتی تو تم اندھے ہو جاتے۔ اب اس سرجری کا کم از کم میں رسک نہیں لوں گا۔ اس کی کامیابی کا چانس کم اور تمہارے اندھے ہونے کا چانس زیادہ ہے۔ وہ خاموشی سے عادتاً نیچرا لب دانت سے دبائے سنے گیا۔ کبھی وہ سوچتا تھا کہ وہ بہت خوش قسمت ہے کہ وہ بغیر کسی مستقل انجری سے جیل کے باہر آ گیا اور فوج کے لیے ناکارہ نہیں ہوا، مگر وہ غلط تھا۔ جیل افسران نے اسے پہلے دن کہا تھا کہ کوئی ان کی جیل سے مردہ یا اپاہج ہوئے بغیر نہیں جاتا۔ وہ ٹھیک کہتے تھے، وہ بالکل ٹھیک کہتے تھے۔ پھر میں کیا کروں؟ بہت دیر بعد پوچھا اس نے، تو ڈاکٹر نے نفی میں سر ہلایا۔ تم دوسری رائے کے لیے کسی اور کے پاس جا سکتے ہو، باہر چلے جاؤ، جرمنی بہتر رہے گا۔ یقیناً کوئی مجھ سے اچھا سرجن یہ رسک لینے پہ تیار ہو جائے گا۔ وہ رات بہت تکلیف دہ تھی، ایک طرف کی سر درد اور اپنا سیر پھوٹنا، اور دوسری طرف اندھے ہونے کا خدشہ۔ وہ کس کا انتخاب کرے کہ اس کیل کو سر میں پڑے رہنے دے یا پھر نکلوانے کا خطرہ مول لے لے؟ اور اگر وہ اندھا ہو گیا یا اپاہج تو کیا ہوگا؟ کیریئر ختم، ملک کی خدمت ختم، حکومت کا لاکھوں روپیہ خرچ کر کے اس کو تربیت دلانا ختم، زندگی ختم۔ صبح وہ سیدھا ریسٹورنٹ آیا۔ آج پہلی دفعہ اس کا دل کسی کام کے لیے نہیں چاہ رہا تھا۔ زندگی پہلے بھی بے یقین تھی، مگر اب تو مزید بے یقین ہو گئی۔ کیریئر کا ختم ہونا اس کے لیے زندگی کے ختم ہونے کے برابر تھا، مگر پھر بھی وہ یہ رسک لے گا۔ خطرہ لیے بغیر بھی کوئی زندگی ہوتی ہے بھلا؟